علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک انتخابات کل ہیں، ایک انتخابات 24 کو ہیں اور ایک انتخابات 27 کو۔ انتخابات در انتخابات، پاکستان میں انتخابات کا سیزن چل رہا ہے، تو کل والے انتخابات میں پلان بی پر عمل کیا جائے گا۔ پلان بی حمزہ شہباز کی حکومت بنانے کے لیے پلان اے پر عمل کیا گیا تھا، کامیاب گیا، اور حکومت بچانے کے لیے جو پلان بنا کر رکھا گیا تھا کہ اگر حکومت کو کہیں خطرہ آئے گا تو پھر پلان بی پر عمل کیا جائے گا۔ تو پلان بی پر عمل کر کے جو منحرف ارکان باقی بچے ہوئے تھے ان کو استعمال کر کے حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کی کوششوں کے لیے آج لاہور میں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ کراچی کا رخ کریں گے، اور لڑائی ہے سندھ کے دارالحکومت کی اپنا پگ کی۔ کراچی کس کا ہوگا اس پر لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ کراچی میں ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں، یا کراچی اور حیدرآباد ڈویژنس یوں کہہ لیجیے، ہاں 2 ڈویژنس، لیکن اہم جو شہر ہیں بڑے صوبے کے، باقی تو سارے کے سارے پیپلز پارٹی لے گئی، لیکن اب یہ 2 بڑے شہر ہیں، تو یہاں پر لڑائی کس کس کے درمیان ہوگی۔ اور عمران خان صاحب کے لیے جو کراچی میں پولیٹکس ہو رہی ہے، جو سیاست ہو رہی ہے، وہ سیاست عمران خان صاحب کو مجموعی طور پر سندھ کی سیاست سے فارغ کر دے گی۔ یہ جو بینر جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں یا جس طرح کی پولیٹکس کی جا رہی ہے، وہ سیاست عمران خان صاحب کو سندھ میں داخلی نہیں ہونے دے گی۔ یہ معاملہ، اور پھر معاملہ ہے NA 245 کا بھی، جس کے لیے عمران خان صاحب کراچی جائیں گے، اور یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 27 کو۔ تو آغاز میں کر لیتا ہوں جی سندھ کی سیاست کو لے کر، کراچی حیدرآباد ڈویژنس کی بلدیاتی انتخابات کو لے کر۔ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، لہٰذا عدالتی احکامات پر انتخابات ہوتے رہے۔ پچھلے جو بلدیاتی ادارے تھے سندھ میں بنے تھے دسمبر 2015 سے، انہوں نے اپنی مدت پوری کی، 4 سال کی مدت پوری کر کے 2019 میں، اور اس کے بعد پھر کبھی ڈی لیمیٹیشنز کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی قانون کا بہانہ، قانون سازی کا بہانہ، کبھی قانونی ترمیم، کبھی کچھ، لیکن اس بار یہ ہوا کہ عدالتی احکامات پر ہی صحیح، لیکن سندھ حکومت جو ہے بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا چاہ رہی تھی، لیکن قوانین کے پر اعتراضات کر کے باقی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی تھیں وہ عدالتوں میں گئی ہوئی تھی، لیکن بہرحال عدالت نے کہہ دیا کہ نہیں، انتخابات تو ہونے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں سندھ میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا، اور وہ شہر بڑے جن پر متحدہ قومی موومنٹ کا اجارہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، متحدہ قومی موومنٹ وہاں پر عام انتخابات میں بھی جیتتی تھی، اور بلدیاتی انتخابات میں بھی نواب شاہ، سکھر، پیرپور خاص، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ سکہ جما لیا، وہاں پر پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اب 2 بڑے شہر، 2 بڑی ڈویژنس، حیدرآباد اور کراچی نمبر 1۔ حیدرآباد کے لیے میں نے آپ کو کل اشارہ دے دیا تھا کہ حیدرآباد میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے کل ریلی نکالی تھی، اور پیپلز پارٹی کا جو فوکس تھا حیدرآباد کو جیتنے کا، اس کے لیے بہت سے پرانے کارکنوں کو، پرانے جالوں کو ناراض بھی کیا گیا، کیونکہ جو منصوبہ بنایا گیا وہ یہ کہ ہر صورت حیدرآباد کی میئرشپ لینی ہے۔ اب اس کے لیے پھر ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد میں بڑے عرصے تک راج کرتی رہی ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اپنی تقسیم کی وجہ سے، اپنے انداز سیاست کی وجہ سے، یا جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی ستایا، بہرحال اس پر بات نہیں کرتے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اس طاقت میں نہیں رہی۔ تو جو میں نے تھوڑا بہت کام کیا اس پر، تو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پراعتماد ہے، کمفرٹیبل بھی فیل کر رہی ہے، اور پراعتماد بھی ہے کہ اس بار حیدرآباد کا میئر جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے فوکسڈ ہے، اور اس لیے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو انتخابی مہم کے لیے اتارا گیا حیدرآباد میں۔ اور اس کے بعد پھر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہے قومی سیاست میں کردار ادا کرنے جائیں گی، کیونکہ عام انتخابات کی کا تو ماحول بن چکا ہوا ہے۔ اب عام انتخابات 2 ماہ بعد ہوتے ہیں، 4 ماہ بعد ہوتے ہیں، 2023 میں ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک جو فیس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ تو اپنا خارجی محاذ پر مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے پارٹی کو اور اپنا انٹرنل پولیٹکس کو دینے کے لیے، ملکی سیاست کو دینے کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی اگر اسی طرح پیچھے رہ کر سیاست کرے گی تو رہ جائے گی پیچھے،
پھر سندھ میں بھی مشکل پیش آئے گی عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو. اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہوا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اور خاص طور پر پنجاب کے لیے ان کو متحرک کیا جائے گا. پنجاب میں عمران خان صاحب نے تو ابھی جو 17 جولائی کے انتخابات ہیں اس میں عمران خان صاحب اپنا ایک بار پھر اپنی ہوا بنا گئے ہوئے. مسلم لیگ نون ابھی تک اسی طرح اپنی اس میں ہے کہ جی پنجاب ان کا ہے اور ان کے پاس یہاں پر مریم نواز کی شکل میں مقبول چہرہ موجود ہے. نواز شریف صاحب بھی اگر پاکستان آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو باہر سے خطاب کرتے رہیں گے. آصف زرداری صاحب پنجاب کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہوئے ہیں. جو پاکستان میں کوئی چیز ہوتی ہے آصف زرداری صاحب کے اوپر وہ اس کا لگ جاتا ہے ٹھپا. تو آصف زرداری صاحب کے چہرے کے اوپر تو پیپلز پارٹی پنجاب میں انتخابات نہیں لڑ سکتی. بلاول بھٹو مصروف، تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو پنجاب میں جو ہے وہ انتخابات سے قبل یعنی بہت قبل اتارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اب کراچی حیدرآباد کے وہ جب معاملات دیکھیں گے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ جیسی سیاست مزید گرم ہوگی تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو یہاں بھیج دیا جائے گا. لیکن معاملہ تھا حیدرآباد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. کراچی کے معاملے کو لے کر کراچی میں کیونکہ ابھی یہ اندازے ہیں، ابھی یہ تجزیے ہیں، کراچی کا انتخاب اس بار کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کراچی میں کلین سویپ کر کے اپنا میئر بنا لے گی. یہ پوزیشن نہیں ہے. ملی جلی سرکار بنے گی، گٹھ بندھن سرکار بنے گی، شہری سرکار. اس میں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب جو مشرف کے زمانے میں جب متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا تو جماعت اسلامی نے اپنا میئر بنا لیا تھا وہ نعمت اللہ خان صاحب. پھر اگلے جو میئر بنے مصطفیٰ کمال صاحب بنے MQM کے. اس کے بعد پھر 2015 کے انتخابات متحدہ قومی موومنٹ اس پوزیشن میں آ گئی ہوئی تھی کہ انہوں نے وسیم اختر کو اپنا میئر بنا لیا تھا. لیکن اس بار پوزیشن یہ نہیں ہے. اس بار مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے. PTI متحدہ قومی موومنٹ میں ڈھین ڈال چکی ہوئی ہے. جماعت اسلامی بہت حد تک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے شہر میں پہلے سے زیادہ پینیٹریشن کی ہے. پیپلز پارٹی زیادہ شہر کی سیاست میں داخل ہو گئی ہے. سعید غنی کی شکل میں، مردا وہاب کی شکل میں فوکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ روزانہ دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی لائن جو ہے وہ، حالانکہ اتنے عرصے سے 14 سال کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ فوراً حل ہو رہا ہے. ٹرانسپورٹ کے وہ اپنا ہر روٹ پر نئی اور خوبصورت بسیں چلائی جا رہی ہیں. پھر مسلسل سڑکیں بن رہی تھیں، انڈر پاسز بن رہے تھے، وہ پیپلز پبلک پلیسز بن رہے تھے، چاہے وہ منوڑا بیچ ہو یا پھر ہاکس بے ہو. ہر طرف آپ دیکھیں وہاں پر پیپلز پارٹی نے پھر وہاں پر کوشش کی کہ لوگوں کو، کراچی والوں کو بتایا کہ جی ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پینے کے پانی کا مسئلہ ہی بڑا ہے پیپلز پارٹی کو لے کر بیٹھنے کے لیے. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر پینیٹریٹ کیا. اور PTI کا تو میں نے بتا ہی دیا. تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یہ ہوں گی مقابلے میں، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر رہے گی، یعنی 4 جماعتیں. اب یہ ابھی اندازے ہیں. میئر جو بنے گا وہ اگر 3 جماعتیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور MQM یہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے تو اپنا میئر بنا لیں گی، بنا لیں گی. ورنہ پھر جماعت اسلامی اور PTI کا بھی پوزیشن بن سکتی ہے کہ وہ میئر بنا لے. لیکن بہرحال معاملہ آ گیا. لیکن اس کراچی کے الیکشن کو لے کر میں نے اس وجہ سے اس موضوع کا انتخاب بھی کیا کہ کراچی میں عمران خان صاحب نے کل جانا ہے، خبریں ہیں کہ آج جانا ہے، آج لاہور میں ہوں گے، کل جانا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو کراچی میں PTI کا جو انتخابی نعرہ ہے وہ خود مختار کراچی. خود مختار کراچی میں نعرہ بک سکتا ہے شہر میں. کراچی جتنا بڑا شہر ہے اس کو جتنا میکسیمم اس کا جو بلدیاتی ادارے ہوں گے جتنے وہ طاقتور ہوں گے، بااختیار ہوں گے، اتنا ظاہر شہر کو سرو کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بھی لاہور ہے، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، سب شہروں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، میرپور خاص ہے، وہاں کے بلدیاتی ادارے اسٹرانگ ہوں گے اتنا لوگوں کی خدمت کریں گے، بلکہ تمام اضلاع کے بلدیاتی ادارے. لیکن کراچی ذرا تھوڑا سا حساس معاملہ ہے. کراچی میں اگر خود مختار کراچی کا بینر عمران خان صاحب نے لگا دیا، ان کے مائنڈ کے پیچھے کیا بھی ہے، کچھ بھی ہے، میں اس پر الزام نہیں دے رہا، لیکن اس کا ریئیکشن جو آیا ہے سندھ کے اندر وہ یہ آیا ہے کہ جی لوگوں نے کہا یہ دیکھیں جی عمران خان صاحب جو ہے وہ
سندھ میں آئیں گے، سیاست کریں گے، اور سندھ اس میں سیاست انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے۔ خود مختار کراچی کا مطلب ہے کہ ایک پرانا نعرہ ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کرو۔ تو سندھ کی تقسیم کے معاملے پر کراچی میں تو عمران خان صاحب شاید ووٹ لے لیں، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ سندھ ہے، پنجاب میں عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کو ختم کر دیا، خیبر پختونخوا میں JUI اور ANP کو ختم کر دیا، اب باقی بچی تھی پیپلز پارٹی، باقی بچے تھے آصف زرداری کی سیاست، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ سندھ جائیں گے۔ تو جہاں ان کا عمران خان صاحب کا حق ہے، ان کا صوبہ ہے، وہ کہتے رہے بے شک کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، تو لیکن وہ یہ بے شک کہتے رہے، لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنے والوں کا صوبہ ہے سندھ، جو بھی کرے، نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب میں کر سکتی ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف ایک پولیٹیکل نعرے کا نقصان بتا رہا ہوں جو عمران خان صاحب اٹھانے جائیں گے آگے۔ عمران خان صاحب اب جب سندھ میں جائیں گے پولیٹکس کرنے، تو وہاں پر لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کراچی کی علیحدگی چاہتے ہو سندھ سے؟ اگر کراچی کی علیحدگی چاہتے ہو تو بھائی سندھ میں تو آپ کو ووٹ نہیں ملنا، سندھ میں تو وہ جو لوگ آپ کے ساتھ آج جڑے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو عمران خان، مجھے یہ نہیں میں کہہ سکتا، نہ مجھے کہنا چاہیے، نہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کوئی اس اپنا سندھ کی تقسیم کے معاملے کی سیاست کر رہے ہیں وہ، لیکن جو نعرہ وہاں پر کراچی میں کراچی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ جو لگایا گیا، جو MQM کی سیاست اڈاپٹ کی گئی، تو اب MQM اگر سکڑ گئی ہے اپنی پولیٹکس میں، تو سوچیں کہ میں نے آپ کو شہر گنوا دیے، سکھر کبھی MQM کے پاس ہوتا تھا، سانگڑ MQM کے پاس ہوتا تھا، میرپور خاص MQM کے پاس ہوتا تھا، شہداد پور، ٹھنڈولا، یار چھوٹے چھوٹے شہر سندھ کے MQM کے پاس ہوتے تھے۔ تو MQM کی پولیٹکس سکڑ کیوں گئی؟ ایک اندرونی اختلاف، اندرونی خلفشار اور گروپ بندی کی وجہ سے، اور دوسرا لسانی پولیٹکس کی وجہ سے۔ تو عمران خان صاحب اگر MQM والا نعرہ اٹھا لیں گے تو پھر عمران خان صاحب کراچی میں تو ایک آدھ بار شاید ووٹ لے لیں، لیکن پھر صوبے کے باقی شہروں میں، باقی علاقوں میں عمران خان صاحب داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ سندھ کے معاملات، سندھ کی پولیٹکس کے ڈائنامکس کچھ چینج ہیں اور ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ جو یہ تو ہوگا 24 کو انتخابات، بلدیاتی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 24 جولائی کو۔ اچھا، اب اس کے بعد 27 جولائی کو ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کی وجہ سے جو خالی ہوئی تھی نشست NA 245 کی، وہاں پر انتخابات ہوں گے، وہاں پر بھی MQM تقسیم کا شکار ہے، MQM یعنی وہ جو سابقہ MQM تھی۔ اچھا، یہاں پر جو دلچسپ پہلو ہے اس الیکشن کا وہ یہ کہ PTI اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور عمران خان صاحب اس کے لیے بھی جا رہے ہیں کراچی۔ پھر وہی سوال ہے، پہلے بھی اٹھایا تھا کہ PTI اگر قومی اسمبلی میں نہیں ہے تو پھر یہاں پر الیکشن ریزائن کر کے گئی ہوئی ہے نا، تو پھر یہاں پر الیکشن کیوں لڑا جا رہا ہے؟ وہ تو جواب ظاہر ہے، سادہ سا ہے اور پولیٹیکل ہے، ٹھیک ہے وہ جواب کہ جی ہم اپنا حلقہ خالی کیوں چھوڑیں، ہم جیتیں گے، جیتنے کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ باقی جب ارکان ہیں وہ اگر واپس جائیں گے قومی اسمبلی میں تو پھر یہ والے صاحب بھی حلف اٹھا لیں گے، ورنہ یہ صاحب بیٹھے رہیں گے، اور اسی طرح ایک سیٹ جو ہے وہ آکیوپائی کر کے ہم بیٹھے رہیں گے، ایک نشست۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس سے علاوہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ وایا بھٹنڈا PTI جا سکتی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ہے کہ اگر حمزہ شہباز، کل کیونکہ الیکشن ہے حمزہ شہباز کا، اس پر بھی میں آتا ہوں، کہ اگر حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور وہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں واپسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، حکومت پر دباؤ ڈالیں، سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی ہے، جج صاحبان پوچھ رہے ہیں کہ جی وہاں قانون سازی ہو رہی ہے اور آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو چاہے قومی اسمبلی میں، تو وایا بھٹنڈا۔ تو وہ جو نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی تھی حکومت نے، اس کو چیلنج کیا تھا PTI نے، تو اس پر شاہ محمود قریشی صاحب کو جج صاحبان نے پوچھا تھا کہ جی وہاں تو ترامیم ہو رہی ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ کیوں باہر بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال تو اب جو کل کے انتخابات پر انحصار ہے اس کا، کل حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہو رہا ہے، اب اس میں اب اس پر آ جاتا ہوں میں، حمزہ شہباز کے انتخابات پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 16 اپریل کو حمزہ، یا پہلے 3 اپریل، پھر 6 اپریل، پھر 16 اپریل کو جب حمزہ شہباز کا انتخابات ہو رہے تھے، تو اس میں مدعا یہ تھا کہ جی PTI کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیا جائے۔ اس کے لیے شور مچا تھا، مطلب سارا کچھ، اور لڑائی جھگڑا سارا اسی کا تھا، عدالتیں، ہر چیز، صدارتی ریفرنس، سارا کچھ گیا ہوا تھا۔ صدارتی ریفرنس تو بعد میں اس کا فیصلہ آ گیا، صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے آ گئی، جو کہ تحریک انصاف جو مانگنا چاہ رہی تھی رائے وہ ان کو مل گئی، تو وہ ووٹ تو خیر منحرف ارکان کا کاؤنٹ نہیں ہوا، لیکن اس دن کے لیے ایک بندوبست کر کے رکھا گیا تھا۔ حمزہ شہباز کی حکومت بنا لی گئی جیسے تیسے کر کے، حمزہ شہباز 186 سے زیادہ ووٹ لے کر وہ بن گئے، مطلوبہ تعداد سے زیادہ ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے،
لیکن پھر پتہ تھا کہ یہ لوگ ڈی سیٹ ہونے ہیں، کیونکہ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ تو بعد میں آیا تھا نا، لیکن اتنا پتہ تھا پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کے کو ووٹ دینے والے جو منحرف ارکان ہیں ان کو الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کر دے گی تو پھر ہم اپنی حکومت کیسے بچائیں گے۔ پلان اے تھا کہ منحرف ارکان کے ذریعے حکومت بنائی جائے، تو پھر پلان بی بھی بنا کر رکھ دیا گیا تھا کہ جی اگر منحرف ارکان ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، دوبارہ انتخابات کا مرحلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے اپنی حکومت بچائیں۔ تو پھر منحرفین میں سے کچھ ارکان کو بچا کر سائڈ پر کیا گیا تھا، سائڈ پر رکھ دیا گیا تھا ایڈوانس میں پہلے سے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جی میری بات ہوئی تھی ایک بندے سے، بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ نمبر پورا ہے ہمارا، ہو جائے گی، مطلب حمزہ شہباز کو جیت جائیں گے حمزہ شہباز، یہ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ جی نمبر، انہوں نے کہا جی ہو جائے گا نمبر پورا۔ پھر جب میں نے اس معاملے پر کام کرنا شروع کیا، اب تو خیر وہ مسعود گجر والا استعفیٰ بھی آ گیا اس میرے ویلاگ کے بعد، وہ ان کے گھر کے سامنے بلکہ رحیم یار خان میں لوگوں نے جا کر پروٹیسٹ بھی کیا، اور پھر فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی مسعود گجر کو، مسعود مجید کو جو ہے 40 کروڑ روپے دے کر آصف زرداری صاحب نے ترکی بھیج دیا ہے۔ تو سارا جو بھی ہے، میں مطلب اصل چیز میں صرف آپ کو خبر بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، خرید و فروخت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب پہلے 3 اپریل کو انتخابات ہونے تھے وزیر اعلیٰ کے، یہ اس وجہ سے پرویز الہی صاحب نے نہیں ہونے دیے، اجلاس اس دن نہیں ہونے دیا، آگے کر دیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان سے ووٹ خریدنے کی کوشش شروع کر رکھی ہوئی تھی، آفر کر رہے تھے ان کو، کسی کو 7 کروڑ، کسی کو 10 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، یہ آفر پرویز الہی صاحب نے کی ہوئی تھی، اور اس وقت یہ چیزیں مارکیٹ میں آ بھی گئی تھی، خبریں آ چکی ہوئی تھیں۔ تب بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 16 اپریل تک اجلاس لے گئے، 6 اپریل تک لے گئے، بندوبست نہیں ہوا، پھر 16 اپریل تک لے گئے، بندوبست نہیں ہوا، تو لڑائی مار کٹائی پر معاملہ آ گیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا تو غلط تھا، اب بھی ہو رہا ہے تو غلط ہے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، میجورٹی جن کی ہے یار ان کو ووٹ دے دیں۔ ہاں، لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ان کو واقعتاً لگتا ہے، جس طرح نور عالم خان صاحب ہیں، نور عالم خان صاحب اور 1-2 اور کیسز ہیں، ورنہ باقی تو ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ تو پھر اپنا ضمیر سے زیادہ اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے ہوا نا۔ تو لیکن خبر یہ ہے کہ جی مسعود صاحب جو ہے وہ انہوں نے ریزائن، ان کا ریزائن آ گیا سامنے۔ میرے پاس اطلاعات ہیں کہ 7 سے 10 ارکان جو ہیں ان کے ریزائن سامنے آ سکتے ہیں، اور پھر وہ ریزائن انہوں نے پہلے کے دے کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا پلان بی جو تھا وہ پہلے ہی بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اب یہ آج کل پیسے دے کر خریدے گئے ہیں، پیسوں کے بغیر آئے ہیں، جو بھی ہے آج کل کی بات نہیں ہے، سوری، یہ مطلب آج کل کا معاملہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے اپریل کا، مارچ میں ہی یہ سارا بندوبست ہو چکا ہوا تھا۔ اندازہ تھا کہ یار اپنی تعداد تو ہے نہیں پاس، تو اگر کسی ایسے مشکل وقت پہ ایسی کوئی صورتحال آ گئی تو اس کا بندوبست ایڈوانس میں کر کے رکھو۔ اس وقت اب جب عمران خان صاحب جب 17 جولائی کو انتخابات جیت گئے تو ان کی ہوا بن گئی، تو سوچا تو یہ جا رہا تھا نا کہ اب کون ہوگا جو عمران خان صاحب کو چھوڑے گا۔ اب نہیں، پہلے چھوڑ چکے ہوئے تھے، جو پہلے چھوڑ چکے ہوئے تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو جتوانے کے لیے وہ غیر حاضر ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے ایوان میں۔ خیر، اب 1 دن ہے باقی، پتہ چل جائے گا جب کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا تو پتہ چل جائے گا پلان بی کامیاب ہوتا ہے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس حکومت کے، یعنی وفاقی حکومت کے برے دن شروع ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔